دین کی دعوت میں اللہ کی رحمت ہے، جو دین کی دعوت ہے اللہ کی رحمت ہے، محنت ہی محنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ کولہاپور اجتماع میں مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ پورے بیان کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں کو عمل میں لائیں۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون هجنون لینون كالجمل الآنف إن قيد إنقاذ وإن أنيخ على صخرة استناخة. وقال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، بڑے مبارک لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دعوت جیسی مبارک محنت کے لیے منتخب فرمایا۔ بولو الحمدللہ۔ دنیا میں جانے کہاں کہاں اپنی صلاحیتوں کو جھونک رہی ہے، دعوت کی مبارک محنت ہے یہ، انبیاء علیہ السلام والی محنت۔ انبیاء علیہ السلام اس محنت میں اپنی جان میں جھونک دیتے تھے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صحابہ نے پوری زندگی، تو صفت بیان کر رہے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، ہمیشہ غمگین، دائم الفکرہ، ہمیشہ فکر مند، لیست لہ راحہ، کبھی آپ کو آرام سے نہیں دیکھا، طویل السکت، لمبی خاموشی، بوجھ کی وجہ سے آپ خاموش رہتے ہوئے، ایک درد غم، ایک بے چینی۔ ہر گاڑی اپنے اندر کے فیول سے چلتی ہے، اندر کی طاقت سے چلتی ہے۔ دعوت کی گاڑی داعی کے درد غم سے چلتی ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ داعی کا سفر جب تک، داعی کا صبر جب تک، صبر ختم تو سفر ختم۔ ناگواریاں، حالات داعی کو آگے بڑھانے کے لیے، اس لیے جتنا انفرادی دعوت کے دینے میں اذیتیں ہیں، اتنا کسی اور موقع کی اذیتیں نہیں دیکھو گے۔ انفرادی دعوت، اگر آدمی کو باکمال ہونا ہے تو وہ انفرادی دعوت دینا شروع کرے۔ سب سے پہلی چیز، جب مخلوق کا انکار کرے گا تو مخلوق کا تاثر جی سے نکلے گا۔ ہم مسلمان، ہر داعی وہ مخلوق کا تاثر لے کر جی رہا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا۔ مخلوق تو محتاج ہے، اپنے وجود میں محتاج، اپنی بقا میں محتاج، اپنے گھٹنے بڑھنے میں محتاج، اپنے حرکت و سکون میں محتاج، اپنی ذات سے کسی کو کیا نفع نقصان پہنچائے، اپنی ذات سے اپنی ذات کو نفع نقصان پہنچانے میں محتاج، اپنے مرنے میں محتاج۔ کوئی اپنی مرضی سے مر نہیں سکتا، مرنے میں محتاج اور دوبارہ زندہ ہونے میں محتاج۔ اللہ جب زندہ کریں گے تو سارے لوگ پریشان ہو جائیں۔ اب اس کے بعد اگر وہ چاہیں کہ میں مر جاؤں، ایمان والوں کے لیے جنت کا اعلان ہوگا، مارے خوشی کے لیے اتنا خوش ہوں گے، اتنا خوش ہوں گے کہ مر جاتے ہیں لیکن موت نہیں آئی۔ جہنم کا اعلان ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے غم کے مر جاتے ہیں لیکن موت نہیں آئی۔ چیخیں گے، چلائیں گے، چیخ و پکار، جہنمیوں کی چیخ و پکار اور جنتیوں کے لیے باغ و بہار۔ اللہ کی طرف سے انعامات جنت والوں کے لیے، کہتے ہیں ایسی جنت ہے کسی نے دیکھا نہیں، مالا عین رأت، کسی نے سنا نہیں، ولا اذن سمعت،
کسی کے دل میں اس کا خیال نہیں. ولا خطر علی قلب بشر. آپ نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ جو لوگ اللہ کے دین کے کام میں لگیں گے اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کلیجے کی ٹھنڈک کا سامان جنت میں رکھا ہے، کوئی نفس جانتا ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں تمہیں یقین نصیب فرما دے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑے عالم آئے اور بیان سننے لگے کہ مولانا الیاس صاحب کہتے کیا ہیں. دیکھو دھیان سے سننا، آنے جانے والی چیز ادھر ادھر کی چیز پہ متوجہ نہیں ہونا، شیطان اس کی کوشش کرے گا. وہ بڑے ادب سے سن رہے تھے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان چل رہا تھا. بیان کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے ہم لوگ تو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جنت میں نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، محلات ہوں گے. وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سر جھکاتے تھے، کہتے تھے جنت میں نہریں ہیں، جنت میں باغات ہیں، جنت میں محلات ہیں. ایسا لگ رہا تھا جیسے جنت کے کنارے کھڑکی کے پاس بیٹھے ہو، اندر جھانک کے بتا رہے ہو. اس یقین سے بات کر سکتے. دائی جب یقین کے ساتھ کہے گا نا تو اس کا بھی یقین بڑھے گا، اللہ سننے والوں کا بھی یقین بڑھائے گا. دعوت، انفرادی دعوت ایک ہنر ہے، تبلیغ کا ایک گر ہے. اگر انفرادی دعوت نہیں آئی تو ہم تبلیغ میں کام بھی نہیں شروع کیا، بات بھی نہیں کیا ہم نے. انفرادی دعوت، ایک ایک کی خوشامد، مسلمان کے آگے بچ جانا. مسلمان، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس تشریف لائے. منتخب میں اکرام مسلم کی دوسرے نمبر کی حدیث. آپ نے آ کر کہا لا الہ الا اللہ. کعبۃ اللہ تیری تعمیر کتنی عمدہ، تیری خوشبو کتنی اچھی، اللہ نے تجھے کس قدر قابل احترام بنایا. اے کعبۃ اللہ دھیان سے سن لے، اللہ کی نگاہ میں ایک مسلمان کی قیمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. مسلمان قابل احترام ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. ہاں، مسلمان کے ایک بول پر نور کا ستون عرش کے سامنے وہ ہل جاتا ہے. مسلمان کو اپنے بول کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. صحابہ بادشاہ کے دربار میں جا کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پورا محل ہلنے لگتا تھا، گھبرا جاتے تھا. داعی وہ ہوتا ہے جو کسی حال سے متاثر نہ ہو. جو متاثر ہوتا ہے وہ داعی نہیں ہوتا. کیا خوشی، کیا غمی، کیا صحت، کیا بیماری، کیا دن، کیا رات، کیا سفر، کیا حضر، کیا حالات، کیا تنگی، کسی بھی حال میں متاثر نہیں ہوتا. مخلوق، عجیب مخلوق تو اس کے سامنے ٹھاٹے مارتا سمندر ہو تو وہ کہے گا ارے اس قطرے سے کیا ہونے کا. اور قطرہ بھی نہیں کہا، وہ صحابی نے تو گندا قطرہ کہا، نطفہ کہا. یہ نطفہ ہمیں روکے گا کیوں؟ کہ مخلوق کا تاثر نکلا ہوا ہے. بھائی کے دل میں مخلوق کا تاثر نہیں ہونا چاہیے. پرانے 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 کا کیا مطلب ہے؟ کہ سارے دعوت کے تقاضے اس کے سامنے. اگر وہ اجتماع میں ہے تو عالمی تقاضے سامنے، ماہانہ جوڑ میں ہے تو عالمی تقاضے سامنے، شب گزاری میں ہے تو عالمی تقاضے سامنے. یہاں تک کہ اگر وہ محلے کا گشت کر رہا ہے تو وہاں عالمی تقاضے سامنے. اور اپنے گھر کی تعلیم میں 6 صفت کا مذاکرہ ہو رہا ہے اور تشکیل کا وقت ہے تو عالمی تقاضے. جو نظام الدین میں تقاضا چل رہا ہے، ہمارے گھر کا بچہ ایک خاتون وہ تقاضوں کی تشکیل کر رہی ہے. ایک لیول ہے، وہ ملانا ہے. فکرے لو، بوجھ لو، ہمت سے کام لو. اگر دعوت دینا ہم نے چھوڑ دیا نا تو پھر ہمارے اندر بزدلی آئے گی، خوف آئے گا، تعصب آئے گا. مسلمان بزدل ہو جائے گا، اپنے سائے سے ڈرے گا. اور داعی بنے گا تو کسی مخلوق سے نہیں ڈرے گا. بادشاہ کے دربار میں ربیع ابن عامر دعوت دے رہے، مغیرہ ابن شعبہ دعوت دے رہے. وہ رستم بلاتا تھا اور پوچھتا تھا کیوں آئے ہو. مغیرہ ابن شعبہ نے کہا تم جس کرسی پر بیٹھے ہو، جس محل میں بیٹھے ہو، جتنا سونے چاندی کا خزانہ ہے یہ سب ہمارا ہے، ہم لینے کے لیے آئے. آپ بات میں وزن تو دیکھو، بادشاہ کو کہہ رہا ہے ایک عام آدمی.
اچھا تمہارا کیسے ہو گیا بھیا؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ یہ نہیں کہ بھائی پکڑو ان کو، متاثر کہا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، ہم اپنے طرف سے تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ تمہارے نبی کو کیا خبر؟ کہا اللہ نے قرآن اتارا ہے اور اعلان کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ایمان اور اعمال کی محنت کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے قیامت تک کے لیے ساری دنیا میں خلافت ان کو دیں گے، سب کچھ ان کا ہو جائے گا۔ تو گھبرا کے کہنے لگا اچھا اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو انہوں نے کہا بھائی اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے بادشاہت، وزارت، حکومت، سلطنت، سارے خزانے، ساری دولت چھوڑ کے چلے جائیں گے ہم۔ کہنے لگا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ دشمن بھی کہتا ہے ہمارے مذاکروں سے تو اپنے بھی پرائے ہوتے ہیں اور صحابہ کے مذاکروں سے دشمن بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بات کہنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے، اپنے کو بھی چوٹ لگ جاتی ہے۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ ہمارے بات کہنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے، اپنے کو بھی چوٹ لگ جاتی ہے۔ اچھا اگر اسلام قبول کر لیں تو ہم سب چھوڑ کے چلے جائیں۔ کہا اچھا اگر ہم اسلام قبول نہ کریں تو؟ کہا پھر اس کا مطلب آپ کو ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو ہم یہاں مسجد بنائیں گے، یہاں ہمارے بازار ہوں گے، یہاں ہمارا محلہ ہوگا، محلے میں تم معاشرت دیکھنا ہماری پاکیزہ صاف ستھرا، مسلمان کی معاشرت، خود پابند، گھر پابند، مسجد نمونہ، حلقہ اور سینٹر نمونہ، ہمارا گاؤں بستی۔ یہ چار چیزیں ہر داعی کو اس پر توجہ دینی ہوگی۔ ہم اپنا یہ پاکیزہ صاف ستھرا معاشرہ، جوان بیٹیوں کی حفاظت، عورتیں پردوں کے اندر، جوان اللہ کے خوف والا، ایک لباس، ایک طور طریقہ۔ دیکھو ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرمانے لگے جو قوم اپنے طور طریقوں کو ختم کر دیتی ہے پھر وہ قوم ختم کر دی جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا جو قوم اپنی معاشرت پر مجتمع نہیں ہوتی وہ قوم مردہ ہوتی ہے۔ اپنی معاشرت کو سنبھالو۔ معاشرت کسے کہتے ہیں؟ رہن سہن، رکھ رکھاؤ۔ مسلمان معاشرہ، اجتماع میں تو مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی یہی ہے اسلام، ہمارے محلے میں بھی ہم نے محنت کی ہے، ہماری مسجد نبی کی طرح رات و دن آباد ہے۔ مہمان آتے ہیں مدینے میں تو کیا ہمارے محلے میں اسی طرح مہمانوں کا اکرام ہے؟ جماعت آتی ہے ہم بستر لگاتے ہیں، رات کو مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ مدینے میں ایک قبیلہ آیا، کارگزاری ہوئی، کہنے لگے تو بڑے اچھے لوگ ہیں، رات کو ہمیں اپنے گھر لے گئے، بہت عمدہ کھانا کھلایا، نرم بستر پر سلایا، اور اصل بات یہ ہے صرف ٹھکانہ دے کے مطمئن نہیں ہوئے بلکہ رات و دن محنت کر کے رب کا کلام اور آپ کی سنتیں سیکھا۔ ہم آنے والی جماعتوں کو قدم جماتے ہیں یا ہم ایک پاکیزہ معاشرت پیش کرنا چاہتے ہیں؟ بہت سمجھداری سے کام لینا، آپ سب ذمہ دار ہو۔ جو بات ذمہ داروں میں ہوگی وہ تابع داروں میں جائے گی، جو بات عملے میں ہوگی وہ عوام میں آئے گی۔ غور کرنا میری بات پر، فکروں کو لو، تقاضوں کو سوچو، اپنی معاشرت کو سنبھالو۔ باطل بہت چوکنا ہے۔ اسلامی معاشرت کی 3 بنیاد: پاکیزگی، سادگی، حیا۔ دشمنوں نے اس کے مقابلے کی 3 چیز لائے، اپنی ماں بیٹیوں کو برہنہ کر کے پھرایا ہے تاکہ اسلام کی حیا ختم ہو۔ پاکیزگی کو ختم کرنے کے لیے ناپاکی لائے ہیں اور سادگی کو ختم کرنے کے لیے فیشن لائے ہیں۔ سب سے برا پیسہ تعمیر پر لگانا ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا 2 باتیں بازاروں میں تیار آئی ہیں، 2 چیزیں تیار آئی ہیں۔ تیار لباس آئے ہیں تاکہ تمہاری معاشرت بدل جائے، اور تیار غذائیں آئی ہے تاکہ تمہاری عبادت اور دعا مردود ہو جائے۔ مسلمانوں کی معاشرت کو سنبھالنا، مسلمان اسلام پر ہے تو ساری دنیا کے انسانوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں، وقت پر بارش، چیزیں سستا اور حکمراں خدمت کرنے والے۔
गुंडा गर्दी नहीं होगी, अमन चमन हो जाएगा। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, सलामती हिदायत पर है। अमन चाहते हैं लेकिन ईमान नहीं बोलते। ईमान आएगा तो अमन आएगा। उन्होंने कहा हम अपनी मुआशरत दिखाना चाहते हैं ताकि तुम समझो बात को। लड़ाई झगड़े की बात नहीं, लड़ने झगड़ने थोड़ी आए। मुसलमान लड़ने आया है। अरे मुसलमान कौन है? मुसलमान वो होता है जिसके हाथ से और जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे, उसके पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचे। किस मजहब का, किस धर्म का नहीं, भूखा है तो ये मुसलमान नहीं है कि तेरा पड़ोसी कैसे भूखा है। गरीब, बच्चों के एडमिशन, बच्चियों का निकाह, मकान की मरम्मत, और मुसलमान आराम से जिए, ऐसे कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी गुलाम के पास जा रहे हैं। क्यों? बीमार है। ये कहा मेरे धर्म का नहीं है। बीमार के पास गए। हमारे नबी ने आने वाले मेहमानों की खिदमत खुद की है, अपने हाथों से खाना खिला रहे। कबीले गिफार के लोग आए, ईशा के बाद ऐलान हुआ इनको कौन ले जाएगा। एक एक दो आदमी को ले गए। एक साहब थे, उनका नाम जहजा था, कबीले गिफार के। वो जहजा को देखकर शायद लोग लेकर न गए हिम्मत करके, या मालूम होगा कि बहुत पहलवान है, जहां जाता है पूरा खा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ा, अपने घर ले गए। आपके पास 7 बकरियां थी, एक एक बकरी का दूध धोते थे और उसको लाकर प्याला देते। इतना बड़ा नबी और मेहमान की खिदमत कर रहा है। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। मक्के मुकरमा में एक साहब थे, आस इब्ने वाइल, उनके तरफ से ऐलान था कि अरफात में, मीना के मैदानों में ये हाजी जो आएंगे कोई चूल्हा नहीं जलाएगा, सबको खाने की दावत मेरे तरफ से। मेहमानों का इकराम, मेहमानों की खिदमत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बकरियों का दूध धोकर उसको दिया, उन्होंने खा लिया, पी लिया। उम्मे ऐमन जिन्होंने आपकी परवरिश की थी, खादिमा आपकी, उन्होंने लाकर आपके सामने सारा खाना रखा कि मेहमान और आप खाएं। आपने पूरा खाना मेहमान को दे दिया। वो मेहमान पहलवान अज़वाजे मुताहरात का, उम्मे ऐमन का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सबका खाना अकेले बैठ के जो खाना शुरू किया है तो पूरा बर्तन साफ कर दिया। वो तो चला गया। उम्मे ऐमन को गुस्सा आया कि अल्लाह के नबी की घरवालियां अज़वाजे मुताहरात और आप भूखे हैं, तो गुस्से में बद्दुआ देने लगी, अजा अल्लाह मन अजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला उस आदमी को भूखा रखे जिसने अल्लाह के नबी को भूखा रखा। आपने कहा उम्मे ऐमन क्यों बद्दुआ देती हो, वो अपने मुकद्दर का खाकर गया है, हमारी तकदीर में आज नहीं है, हम सब्र करेंगे, अल्लाह पर हमारी रोजी है। कहते अगले दिन फिर ऐलान हुआ, शायद मदीने वालों को मालूम हो गया हो, कौन ले जाता हिम्मत करके। अब वो देखने लगा कि आज क्या होगा। आप मुस्कुराए, अपने साथ ले गए, ले जाकर एक बकरी का दूध धोकर उसको पिलाया। एक ही बकरी के दूध पे उसका पेट भर गया। वो तो चले गया। उम्मे ऐमन कहने लगी मैं तो समझी आज भी रोजा रखना पड़ेगा। अल्लाह की तरफ से ऐसा इंतजाम हुआ। आपने कहा उम्मे ऐमन से, ईमान वाला एक आंख से खाता है, बेईमान 7 आंखों से खाता है। जो लुकमा, जो घूंट बिस्मिल्लाह पढ़कर पेट में लेते हैं, सबसे पहले तो ये पेट में उतरता है, नूर बनता है, दूसरे अमल पर तैयार करता है, अच्छे अमल पर, क्यों बिस्मिल्लाह पढ़िए, और तीसरे कयामत में ये लुकमा और घूंट गवाही देगा कि अल्लाह तेरे नाम के साथ लिया था, तेरे नाम का शुक्र अदा किया था। खाने के बाद, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। मुसलमान का एक एक अमल। तो कहा जी हम अपनी मस्जिदें बनाएंगे, तुम्हें इबादत दिखाएंगे कि देखो हम लोग कैसे इबादत में पाबंद, हम जुल्म करने नहीं आए हैं। इत्मीनान दिलाया। हम यहाँ बाजार बनाएंगे, हलाल कमाएंगे, बीवी बच्चों पर लगाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे। तो अच्छा ये भी तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम तुम्हारे मालदारों से जिजिया लेंगे,
اور تمہارے ہی غریبوں پر خرچ کریں گے، ہم نہیں کھا جائیں گے۔ کہا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، دشمن تائید کر رہا ہے۔ حضرت نبی بن عامر کا نمبر آیا، ساری باتیں ہوئی، انہوں نے کہا ہمیں موقع دو۔ رستم نے کہا ایک دن کا موقع، بادشاہ کو کہہ رہا ہے ایک صحابی۔ کہا ایک دن میں کیا ہوگا؟ کہا 2 دن کا موقع۔ کہا نہیں، ہمارے تو بڑی سلطنت ہے، ہمیں مشورہ کرنے میں وقت لگ جائے گا۔ کہا پھر ہمارے نبی نے 3 دن کا کہا، اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ کہا تم امیر ہو جماعت کے؟ کیا نہیں، ہم امیر نہیں ہیں، لیکن ہمارے کام کرنے والوں کے درمیان اور امیر کے درمیان اتنا جوڑ ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی امیر کہے گا، وہی ہر ساتھی کہے گا۔ اللہ کی مدد کی بڑی بنیاد وحدت کلمہ، وحدت فکر ہے۔ کیوں کارگزاری ہے، کیوں مذاکرے ہیں، کیوں آپ عملے کو جمع کر کے ہم سے بات کہہ رہے ہیں؟ ایک بات، ایک فکر پر آ جاؤ، تجربات نہیں۔ اطاعت ہی اجتماعیت کا سبب ہے، اور اجتماعیت اللہ کی مدد کا بڑا سبب ہے۔ اجتماعیت کس کا سبب ہے؟ ارے بولو کس کا سبب ہے؟ دیکھو دھیان سے سننے رہے، اطاعت ہی اجتماعیت کا سبب ہے۔ اطاعت پر رہو، ہر حال میں سنیں گے، ہر حال میں مانیں گے، اس کو کہتے ہیں اجتماعیت۔ مدینہ مرکز ہر حال میں سنیں گے، ہر حال میں مانیں گے، اس کو کہتے ہیں اجتماعیت۔ اور اجتماعیت ہی اللہ کی مدد کا بڑا سبب ہے۔ صحابہ آپس میں مجتمع تھے، ہمارا عملہ مجتمع ہو۔ طریقہ کون سا؟ تجربات کا نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ کے طریقہ کار پر ہمارا عملہ مجتمع بھی ہو، منشرہ بھی ہو۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ارے سمجھ میں آ رہی؟ کام کرنے والا جو ہے نا عملہ، ہم سب کام کرنے والے ساتھی صحابہ کے طریقے پر، ایک طریقے پر ہم ہوں، الگ الگ نہیں، اور صحابہ کے طریقے کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر انشراح اور یقین ہو، اس کو کہتے ہیں صحابہ کے طریقہ کار پر مجتمع بھی ہو، منشرہ بھی۔ صحابہ کا عمل، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تمہاری محنت میں صحابہ کا جو جو عمل ہے، اگر تم اس طریقے پر ہے، تمہاری محنت کا جو جو طریقہ عمل صحابہ کے طریقے عمل سے میل کھائے گا، بس وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا جائے گا۔ اس لیے سب مل کر یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں انفرادی دعوت بڑھانا ہے۔ ارے دعوت دو گے؟ کون کون دعوت دے گا؟ بولو۔ بیان کے انتظار میں نہیں رہنا، انفرادی دعوت کے راستے سے جو اذیتیں آئیں گی، جو ناگواریاں آئیں گی، وہ داعی کی تربیت کا سبب ہوگی۔ دعوت کے ماحول میں دعوت دینا شروع کرو تو بے دینی کے ماحول میں دعوت دینا آسان ہو جائے گا۔ یہاں ماحول میں، اجتماعی ماحول میں یہاں دعوت دیا کرو۔ دو عمل کے درمیان کا موقع صرف ضرورتوں سے فارغ ہونے کے لیے نہیں ہے، لائے ہوئے عملے کو سمجھانے کے لیے۔ انفرادی دعوت بہت چوکنا رہنا، میری بات کو سننا ہے، بہت اہم ضروری باتیں ہیں جو حضرت ہمارے فرماتے رہتے ہیں، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ باطل نے دنیا میں 3 جال پھینکے ہیں، 3 جال، گناہوں کا جال، لالچ کا جال، خوف کا جال، 3 جال ہے۔ مسلمان حرام اگر استعمال کر رہا ہے، اس کو اس کے نقصان کا اتنا پتہ نہیں ہے جتنا یہ حرام بنانے والوں کو پتہ ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ دشمنوں کو یہ پتا ہے کہ اگر مسلمان گناہ میں پڑ گیا پھر اللہ کی کوئی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی، تو گناہوں کا جال پھینکا ہے۔ یہ آج سے نہیں ہے، بہت شروع سے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ عنہ جماعت لے کر روم پہنچے، بادشاہ نے قید کر لیا اور ان کو اٹھا کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ جوان لڑکی، خوبصورت، کم لباس، شراب، خنزیر کا گوشت، 3 چیز دے کے بھیجا۔ بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، یہ حرام کھائے گا، منہ کالا کرے گا، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ اس کا خیال تو یہ تھا۔ صبح سے شام تک وہ لڑکی نے جان ماری، بہت جھنجا گئی، تھک گئی۔ اگلے دن پھر صبح سے شام تک، تیسرے دن پھر صبح سے شام تک، آ کر بادشاہ کے پاس جھنجلا کر کہہ رہی، الى این ارسلتنی الى حجر و خشب،
کہاں بھیجا تھا مجھے؟ لکڑی کے پاس یا پتھر کے پاس 3 دن ہو گئے، سارا جسم پیش کیا، ساری ادائیں، ساری آواز پیش کی، لیکن اس جوان نے مجھے ایک نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اللہ ہم سب کو عبداللہ ابن حذافہ سہمی جیسا ایمان نصیب فرمائے، ہمارے جوانوں کو عبداللہ ابن حذافہ سہمی جیسا بنا دے۔ باطل اتنی جلدی تھکتا نہیں ہے، اس نے پھر لالچ کا جال ڈالا۔ اللہ اکبر، لالچ۔ ہمارے بچے بھی گریجویشن کر کے آتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بن کر آتے ہیں، فیکلٹی سے فارغ ہو کر آتے ہیں، اور آتے ہیں اب نوکری مل رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ تھوڑا چھوٹا کرنا ہے، کپڑے بدلنا ہے، جمعہ نہیں پڑھ سکتے، نماز میں نہیں جا سکتے، کچھ نہ کچھ شرط وہ رکھتے ہیں۔ ایسے جوانوں سے ملے دل خوش ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، مشورہ کر رہا ہے کیا کرنا چاہیے؟ پوچھا ہم لوگوں نے، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا ایسی نوکری کو لات مارتا ہوں، وہاں جیسے 50,000 کی نوکری ہے، کہا 5,000 کی نوکری کر لوں گا، 2,000 کی نوکری کر لوں گا، مگر میں نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑوں گا۔ لالچ نہیں۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو کہا آ جاؤ آ جاؤ، دیکھو یہ جو میری سلطنت ہے بادشاہ پورے روم کی، میں اس کو آدھا نام کر تجھے دے دیتا ہوں، حشم ختم فوج، اور جس خوبصورت لڑکی سے چاہے تو نکاح کر لے، اور آدھی میری سلطنت، اور یہ بھی تیرا ساتھ، پوری طاقت تیرے ساتھ، کوئی تیرے پہ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کس بات کی مہربانی ہے؟ ابھی تو ایسا قید کر رہے تھے اور ابھی اتنا انعام؟ کہتی کچھ نہیں، صرف اتنا کرنا ہے، اسلام چھوڑنا ہے۔ کہا اچھا اتنی بات ہے؟ کہا تیری آدھی نہیں پوری سلطنت، اور صرف یہاں کی نہیں عرب ملکوں تک کی سلطنت مجھ کو اکیلے کو دے دی جائے، اور صرف پلک جھپکنے کے برابر اسلام چھوڑ دے، اللہ کی قسم اسلام نہیں چھوڑنے کا۔ کیا بات ہے! حضرت پڑھائیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سننا دھیان سے، بات سمجھ میں آئے گی، فرماتے تھے صحابہ کی نگاہوں میں ان کے جان و مال کے بے قیمت ہونے نے ساری دنیا میں دین کو زندہ کر دیا، ہماری نگاہوں میں جان و مال کے قیمتی ہونے نے سارے دین کو دنیا سے اجاڑ کے رکھ دیا۔ ہم مجرم ہیں، ہمیں احساس نہیں، جان و مال ہماری نگاہوں میں قیمتی بنے ہوئے، میرا کاروبار، میرے کام دھندے، میرا پیسہ، میری نوکری، میری دکان، میری تجارت، میری کھیتی باڑی، میں باغبان، میں بہت بڑی منڈی چلانے والا۔ جس آدمی کی نگاہ میں جان و مال کا قیمتی ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لو اللہ کی نگاہ میں مجرم بن رہا ہے اور دنیا سے اللہ کا دین اجڑ رہا ہے۔ ان کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں۔ بھائی باتیں نہ کرو، یہ بزرگ کو منع کرو، باتیں کرنا ہے، اس کو دیکھو بولو کیا کر رہا ہے، بتاؤ کتنی طاقت ہے تمہارے اندر، چہرے پہ داڑھی نہیں اور داڑھی والوں کو مشغول کر رہے ہیں، کیا سمجھدار آدمی ہو۔ بھائی بات سنو، اتنے درمیان میں بیٹھ کے جرأت سے بات کرنا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی پوچھا جائے کیا کہا رہا ہے، کہا جا رہا ہے تو آپ نہیں کہہ سکو، کوئی بات نہیں کہہ کے ہٹ جانا چاہیے۔ سنو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دوسرے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے قصور کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اس محنت کا رخ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا جال جو ہوتا ہے وہ لالچ کا ہوتا ہے، لالچ خوف کا۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو دیگ کے پاس بلایا، دیگ میں کھولتا ہوا پانی، 2 قیدی کو ان کی نگاہ کے سامنے ڈالا، ایک دم سے ختم ہو، تو ظالم تھا، ختم ہو۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی کا نمبر آیا، جب وہ دیگ کے پاس آئے تو رونے لگے، جلاد نے لا کر بادشاہ کے پاس پیش کیا۔ اچھا اب تو بات سمجھ میں آ گئی، کیا تم رونے لگے؟ تو شاید سمجھ گئے ہوں گے، اس طرح وہ پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بھائی بات یہ ہے اللہ کا دین بہت قیمتی ہے، میں جب دیگ کے پاس پہنچا تو مجھے یہ لگا کہ میری تو ایک ہی جان ہے، میرے کو اس میں ڈالیں گے میری جان ختم، ہماری جان تو بے قیمت ہے، اللہ کا دین بہت قیمتی ہے، مجھے رونا اس پر آ رہا تھا، ایک ہی جان ہے، کاش میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، تیرے سامنے کھڑے ہو کر اس دیگ میں ایک ایک جان ڈالتا چلا جاتا۔ کیوں نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے دلی کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں،
پھر میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور پھر مجھے شہید کر دیا جائے. پھر اللہ سے میں تمنا کرتا ہوں دوبارہ زندگی ملے، میں دوبارہ اللہ کے راستے میں جاؤں اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. ایسا روایت میں 7 مرتبہ تمنا چاہیے. نبی کی تمنا ہے تو نبی کے غلاموں کی تمنا کیوں نہ ہو؟ میرے محترم بزرگوں، اپنی جان و مال کو بے قیمت کر کے دعوت کا کام کیا جاتا ہے. سہولت کا مزاج، کہ سہولت کے مزاج سے تو کفر پھیلتا ہے، باطل پھیلتا ہے، حق تو قربانیوں سے پھیلتا ہے. اس لیے درخواست ہے ہمارا سارا عملہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو پڑھا کرے، حیات الصحابہ میں صحابہ کی قربانیوں کو دیکھا کرے، کیسی قربانیاں، کیسے تھکنا، کیسے آگے بڑھنا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا میں جب بھی اسلام چمکا ہے قربانی دینے والوں کے راستے سے چمکا ہے. اگر دشمنوں کے گھیرے میں بھی ہے اور قربانی دینے والے تیار ہو گئے، اللہ ان کے راستے سے عالم میں دین کو زندہ کر دیں گے، اسلام چمک جائے گا. ایسے خوش نصیب لوگوں میں بننا ہے. اس کے لیے ہمارا عملہ انفرادی دعوت دے کر امت کو تیار کرے، مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنا، یہی صحابہ کی ترتیب ہے. گھروں پہ بیٹھ کے بات کرنے سے دکان میں ٹیلر کی دکان ہے، بات ہو گئی، تشکیل ہو گئی، وصولیابی بھی ہو گئی، تھوڑی دیر میں پوچھے گا ایک جوڑی کی کپڑے کی کیا سلائی ہے؟ عید آ رہی ہے مجھے کپڑے سلانا تھے، شادی ہے بچوں کے کپڑے سلانے. موبائل کی دکان پر ہے، ہاں سب تو ہو گیا، پھر پوچھے گا کیا چل رہا ہے آج کل اس کا بھاؤ، تو دنیا کی قیمت لے کر آئے گا اور مسجد کے ماحول میں لائے گا تو اس کے دل کا بھی تاثر ختم ہو جائے گا. صحابہ مسجد کے ماحول میں لاتے تھے. ایک ایک صحابی کو آپ دیکھو گے کس طرح قربانی کے ساتھ مسجد کے ماحول میں لا رہے. عبداللہ ابن رواحہ، سیدنا معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب، سیدنا ابو ہریرہ، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ایسے بڑے بڑے صحابہ کا معمول ہے. بھئی یہ بوتل بھرنے والوں کو ذرا کوئی منع کر دو، بھرنے والوں کو ذرا کوئی منع کر دو، چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو. دوسروں کو ادھر آواز آ رہی ہے، یہاں تک آ رہی تو وہاں کتنی آ رہی ہوگی؟ آپ چھوڑ دو، یہ کام خدمت کا بعد میں کرنا، سائڈ میں رکھ کے آپ بیٹھ جاؤ، آواز نہ کرو، شور نہ کرو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محدث ہیں، سب سے بڑے حدیث کے جاننے والے، لاکھوں حدیثوں کے حافظ. مسجد میں بیٹھے نہیں رہے، بازار میں گئے، لوگوں کو بھیجا، انتظار کیا، آئے تو ان پر سوال قائم کیا، بتاؤ مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ عجیب بات. ان سے ہی کہلوایا کہ بھئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی، کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی تو مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا وہاں تو ایمان کے حلقے، عبادت کے حلقے، تعلیم و تعلم کے حلقے. کہا یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. تاکید. ہمارے سارے ساتھی جب تک جی پر نہیں لیں گے ہماری مسجدیں آباد نہیں ہوں گی. یہی عملہ اگر جی پر لے لے خوش نصیب لوگوں میں بن جائے گا، سعادت مند. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نظام الدین کی بات کو کوئی بچہ بھی لے کر چلائے گا، اللہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، مدد کریں گے اور وہ بات چل کے رہے گی. سعادت مند بنو. پہلی چیز ہے انفرادی دعوت کے ذریعے اپنی مسجدوں کو ایمان کے حلقوں سے آباد کرنا. جو بھائی کرو گے انشاءاللہ، مسجد میں لائے، تعلیم میں بٹھائے. اب بات کر رہے ہیں، تشکیل کر رہے ہیں، بیرون کی تشکیل، چلے 4 مہینے کی تشکیل، 3 دن کی تشکیل. مستورات میں وقت نہیں لگا، مستورات کے کام کی پہلا کام. دوسرا کام، ہر مسلمان سے مسجد کے لیے فارغ وقت، ہر مسلمان سے فارغ وقت مانگو. آپ کو پورا اس پر فوکس ڈالنا پڑے گا، پوری فکر کرنا پڑے گی. حضرت مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. غلبہ لینا پڑتا ہے، جی پر بوجھ لینا پڑتا ہے. یہ سارا عملہ بڑا پیارا، بڑا یعنی کولہاپور کی کارگزاری سے اتنا دل خوش ہوا ہے. اب تو ہم لوگ جہاں جائیں گے نا یہ بیان کریں گے. ایسی پیاری کارگزاری، ایسے پیارا عملہ، ایسے سکون سے بیٹھنے والا کہاں دیکھنے ملتا ہے. اللہ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. دیکھو آپ نے کوشش کی تو 100% مسجدیں کام زندہ ہو گیا. اگر آپ کوشش کرو گے مسجدیں 100% رات و دن مسجد نبی کی طرح آباد ہو جائے گی. مگر جب ہوگی جب آپ جی پر لیں گے. تو کون نیت کرتا ہے کہ میں اپنی مسجد کو نمونہ بناؤں گا انشاءاللہ. خود پابند، مسجد کو آباد کرنا، گھر کو پابند. ہمارے گھر میں 5 عمل کی تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ماہانہ جوڑ کا حلقہ سینٹر
ہمارا گاؤں، ہماری بستی، محلہ مدینہ پاک کے نمونہ بنانا. تھوڑی کوشش تو کرو. اپنے ماحول سے مستورات کی 3 دن کی 5-7 جماعتیں کو نکالو، آپ دیکھو کیسا ماحول تیار ہو جائے. ذمہ دار جی پر بوجھ لیں گے نا تو کام ہوگا. ہمارا عملہ ہوا، مبارک لوگ ہو، یہاں تک آپ نے پہنچایا. تھوڑی سی قربانی بڑھاؤ، آپ دیکھو مستورات کا کام کتنا اچھا ہونے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے سب سے پہلے اس اسلام میں جو داخلہ ہوا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ہوا ہے. مردوں سے سبقت کر کے آئی. پھر بچہ آیا حضرت علی، آپ نے دعوت دی علی کو. انہوں نے کہا میں اپنے ابا سے مشورہ کر لوں. کہا نہیں، میں تو دعوت چھپا کے دے رہا ہوں، صبر سے کام لے. تو رات کو آپ کے گھر پہ قیام کیا، صبح اٹھ کر اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر حضرت ابو بکر آئے. آہستہ آہستہ تینوں طبقہ آئے. امت کا تینوں طبقہ داعی بننا چاہیے. مستورات کی محنت کا عنوان ہے امت کے تینوں طبقوں کو داعی بناؤ. ہر گھر میں اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم آباد ہو جائے اور مسلمانوں کی معاشرت زندہ ہو. یہ مستورات کے کام کی 3 بنیادیں ہیں. اس کے لیے 3 کام ہیں. ایک تو مستورات کی جماعتوں کو بڑھاؤ، خروج بڑھاؤ. جس طرح آپ 3 دن کی تشکیل کرتے ہو مردوں کی، اس طرح مستورات کے کام میں بھی تشکیل ہو. مدینہ پاک میں ایک خاتون اللہ کے راستے میں جایا کرتی تھی. ایک خاتون مدینہ پاک کے اندر آپ دیکھو، ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ 7 مرتبہ غزوات میں گئی ہے. ام سلیم اما عائشہ احد کے میدان میں مشکی سے پانی بھر بھر کے دوڑ دوڑ کر لاتی تھی اور زخمیوں کو پلاتی تھی. حدیبیہ میں ام سلمہ ساتھ ہے اور ام سلمہ نے آپ کے غم کو دیکھا. جیسے خیمے میں داخل ہوئے، دیندار عورتیں بنیں گی نا گھر کی تو تمہارے غم میں معاون مددگار ہوگی. 2 مہینے چولہا نہیں جلا ہے گھر کے اندر مدینے میں، ایک خاتون بھی شکایت نہیں کر رہی. ام سلمہ نے پہچان لیا آپ کو. کہا حضور آپ پر اتنا غم کس بات کا ہے؟ کہا دیکھو نا میرے صحابہ بال منڈانے کو تیار نہیں ہے. اللہ نے یہاں سے جانے کے لیے کہا ہے واپس، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں بال منڈا لو لیکن تیار نہیں ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بڑی عجیب بات کہی، یا نبی اللہ یہ صحابہ تو آپ کے اشارے پہ گردن کٹاتے ہیں، بال کیوں نہیں کٹائیں گے؟ آپ ایسا کیجئے نا، ان کے درمیان بیٹھ کر اپنے خادم سے بولو بال موڑنے کے لیے. آپ کے چہرے پہ بشاشت آ گئی. علماء نے لکھا ہے آئندہ سال جو فتح مکہ ہوا ہے وہ ام سلمہ کے اس بول کو اللہ نے پسند کیا، ورنہ اللہ کے نبی صحابہ سے ناراض ہو جاتے، اللہ ناراض ہو جاتے، فتح کیا بات ہوتی، پتہ نہیں کیا حال ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشاشت آ گئی. عورتوں کو ساتھ رکھتے تھے. اما عائشہ میں کیسا علم تھا. صحابہ میں اختلاف ہوتا، پردے کے پاس آ کے اما اما کر کے شکایت کرتے، دونوں اپنی بات دلیل سے دیتے. ہر ایک طرف ہے، اما دونوں کی بات سنتی، پھر حضور کی سیرت سے درمیانی بات رکھتی، دونوں کا اختلاف ختم ہو جاتا، آپس میں جڑ جاتے اور مبارکبادی دیتے اور کہتے اما اگر آپ ہمارے درمیان نہ ہوتی تو ہمارے درمیان بڑا اختلاف ہو جاتا. آپ دیکھو کہ صحابیات کی قربانیاں، جب بھی ہم دعوت کی بات کریں جہاں مردوں کی قربانی سنائیں، ان صحابیات کی قربانیوں کو بھی سنائیں. ابو لہب اس کی باندی زنیرہ رضی اللہ عنہ چپکے سے اسلام قبول کی، لیکن باندی کو مارتے تھے گھر کے لوگ، بہت ستاتے تھے. بڑھاپے میں آ کے چلی گئی. مشرکین مکہ آ کر کہنے لگے دیکھو تم نے ہمارے معبود کی عبادت چھوڑی تو ہمارے معبود نے تیری آنکھ لے لی. خاص کر کہنے لگی تمہارے معبود کو تو یہی پتہ نہیں چلتا کون عبادت کے لیے آتے کون نہیں آتے، وہ کیا میری آنکھیں لیں گے. اللہ اکبر. ایسی بصیرت. انفرادی دعوت گھر کے اعمال سے آدمی پختہ ہوتا ہے. زنیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو میرے مقدر میں تھا، چلے گئی میری آنکھیں. لیکن جب اچھی بات کی نا اللہ نے دل میں بات ڈالی. کہنے لگی جو اللہ نے میری تقدیر میں آنکھیں جانا لکھی تھی وہ اللہ قادر ہے کہ میری آنکھیں لوٹا دے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی اللہ نے دوبارہ آنکھیں لوٹا دی. وہ ہوتا ہے، گھبرائے نہیں، حالات سے مایوس نہ ہو، قربانی دے، سمجھائے بات کو. اپنے دین پر استقامت چاہتے ہو، جس عمل میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہو نا اس عمل کی دعوت دینا شروع. تہجد میں کمال پیدا کرنا ہے، تہجد کی دھن لے لو.
تلاوت میں کمال پیدا کرنا ہے، تلاوت کی دعوت دینے کی دھن لے لو، مکتب کے دعوت دینے کی دھن لے لو، گشتوں میں کمال پیدا کرنا ہے، گشتوں کی دعوت کی دھن لے لو، مسجدوں کو آباد اللہ کے تعلق میں کمال پیدا کرنا ہے، انفرادی دعوت اور حلقوں ایمان کے حلقوں کی دعوت کی دھن لے لو۔ غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ آپ ذمہ دار لوگ ہو، آپ لوگ جب یہاں تک محنت کے اندر آگے قربانی میں آ سکتے ہو، اتنی اچھی کارگزاری اگر آپ جی پر لے لو، مجھے یقین ہے جس طرح آپ کے ضلع سے خاندان کے علماء کی جماعت ملکوں میں گئی اور جا کر کام کر کے آئی ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کی مسجد کی جماعت اور خاندان کی جماعت مستورات کی بن کر ملکوں کے تقاضے پورے کر سکتی ہے۔ ابھی ملیشیا میں ہم لوگ تھے، حضرت جی کے پاس تمام دنیا کے لوگ، کیا بر اعظم، کینیڈا، امریکہ، جنوبی امریکہ، افریقہ، یورپ، خلیجی ممالک تمام کے تمام، حجاز مقدس، کویت، قطر، عمان، مسقط، سارے علاقے، دبئی، اور پھر ادھر انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، سنگاپور، فلپائن اور آسٹریلیا، فیجی، نیوزی لینڈ، پوری دنیا سے بر اعظم کے ذمہ دار لوگ، ملکوں کے ذمہ دار، وہ سب آئے تھے۔ تھوڑے لوگوں کو بلائے تھے، پھر بھی 7-8 ہزار کا مجمع ہو گیا۔ یہ ساری دنیا کے لوگ آئے، انہوں نے جب نظام الدین میں تقاضا رکھا، حضرت نے کہا کہ میں انشاءاللہ ہندوستان جا کر ہمارے یہاں کی جماعتیں تمہارے یہاں بھیجوں گا۔ حضرت نے ابھی بھوپال میں کہا کہ بتاؤ، میں ساری دنیا کے لوگوں سے کہہ کر آیا میں جماعتیں بھیجوں گا، میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا اگلی بار ملاقات ہوگی، اس لیے بھوپال میں تقاضا رکھا تو 147 جماعتیں، 157 جماعتیں تیار ہوئی پوری دنیا میں جانے کے لیے، بڑے خرچوں کے ساتھ، 3 لاکھ 5 لاکھ ایسے خرچوں کے ساتھ۔ علماء کی دوسرے سال کی 40 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل گئی، دوسرا سال، ہم دوسرا 4 مہینہ سوچ رہے ہیں، علماء دوسرا سال، ابھی تیسرے سال کی جماعت تیار ہوئی، ایک عالم صاحب کہنے لگے انشاءاللہ 15 لاکھ کے ساتھ تیسرے سال کے لیے تیار، یورپ اور امریکہ کا سفر، قربانی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کیوں سوچتے ہو صلاحیت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مدینہ مرکز، دولت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے؟ ارے آپ ارادہ کرو اور اللہ کی مدد دیکھو گے۔ 157 جماعتیں بیرون کی مردوں کی تیار ہوئی کھلے خرچ کی، اور 288 کے قریب 5-5 مہینے کی جماعتوں کے عزائم ہوئے، اور 57 جماعتیں مستورات کی کھلے خرچ کی تیار ہوئی۔ ہاں، پوری دنیا کے تقاضا ہے۔ ایسے جزائر ہیں جہاں آج تک کوئی جماعت نہیں پہنچی، کوئی جماعت نہیں پہنچی۔ سولومن آئلینڈز کہلاتے ہیں، یعنی جزیرے، سولومن جزیرے، آسٹریلیا کے فیجی کے آگے جو امریکہ تک تقریباً 28 جزیرے ہیں۔ کتنے جزیرے ایسے ہیں جہاں پر آج تک کوئی جماعت نہیں؟ کیریبین آئلینڈز کہلاتے ہیں، یہ ویسٹ انڈیز وغیرہ کے پاس، وہاں بھی سینکڑوں جزیرے ہیں جہاں آج تک جماعت نہیں گئی، ایسے علاقے۔ حضرت نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا عملہ کھلے خرچے کے ساتھ، اس میں علماء بھی ہو، پرانے بھی ہو، ملکوں میں پھرے بھی ہو، عربی اور انگریزی والے بھی ہوں، چاہے 4-5 ہی کیوں نہ ہو، ایسے لوگ کھلے خرچوں کے ساتھ نیوزی لینڈ کے آگے کے جزیرے، جنوبی امریکہ کے اندر کے جزیرے، کھلے خرچوں کے ساتھ وہاں جائیں۔ جنہوں نے ملکوں میں وقت لگایا، تجربہ ہے ملکوں میں کام کرنے کا، ایسے ساتھی گھبرانا مت، سچا ارادہ ہوگا نا۔ صلاحیت نہیں ہے، اللہ صلاحیت دیں گے، فرصت نہیں ہے، اللہ فرصت دیں گے، جماعت نہیں ہے، اللہ جماعت دیں گے، خرچ نہیں ہے، اللہ انتظام کریں گے۔ ایک جماعت کمبوڈیا کی آئی، بات کر رہی تھی، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، تو جب بات کر رہی تھی ایک ساتھی اس میں بیان کر رہا تھا، مجمع ہو رہا ہے، تشکیل پہ تیار ہو رہا ہے، تو ذمہ داروں نے پوچھا یار یہ آدمی بات کرتا ہے، زبان تو سمجھتی نہیں، لیکن لوگ سنتے اور تیار ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے اس کی بڑی قربانی ہے، اپنا گھر بیچ کر، سستا گھر خرید کر، گھر میں 5 مہینے کا خرچہ دے کر، زیادہ پیسہ لے کر اللہ کے راستے میں نکلا ہے۔ ہاں، قربانیاں دے رہے لوگ، حالات ایسے ہیں اور قربانی، ارے بھائی امت کا حال ایسا ہے، اگر معلوم ہو جائے تو ہم چین سے نہ بیٹھ سکیں، بس دلوں میں یقین آنے کی ضرورت ہے۔ سوڈان میں ایک جماعت چلی، انہوں نے ایسا ٹارگٹ بنایا کہ جہاں تک آبادیاں ہیں، سڑکیں ہیں، اس کے آگے اونٹ سے جانا ہے،
پہاڑوں میں، ریگستان میں جماعت نے کام کرتے کرتے 1 ہفتہ لگاتار چلتے چلے گئے، رات و دن۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں ریگستان میں وہاں کوئی راستہ نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی پانی کا انتظام نہیں، ایسے وہاں پر وہ پرانے دور کے قبائل موجود۔ جب وہاں پہنچے، گشت کیا، محنت کی، لوگ جمع ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو ایک ساتھی نے اذان دیا۔ ایک خیمے سے 80 سال کے بوڑھا باہر آیا، بزرگ باہر آئے، اور اذان ہوتی رہی وہ روتے رہے، اذان ہوتی رہی وہ روتے رہے۔ اذان کے بعد پوچھا گیا، چچا جان آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کی قسم 40 سال کے بعد ہمارے خیموں میں اذان ہوئی۔ کلمہ بھی یاد نہیں۔ عجیب امت کے حالات ہیں۔ سعودی عرب جیسا علاقہ، القصیم ایک علاقہ کہلاتا ہے جہاں کے علماء اکثر حرمین شریفین میں امام ہوتے ہیں۔ وہاں مستورات کی جماعت نے کام کیا، اس جماعت کے ذمہ دار سے میں نے کارگزاری سنی، کہنے لگے 20 گاؤں کے اندر عورتوں کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں۔ امت کس رخ پر ہے؟ بغیر کلمہ نماز کے جا رہے ہیں۔ عجیب حالات ہیں، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا اگر ذمہ دار اپنے ذمے 20 آدمی لے لے، میں کلمہ نماز سکھاؤں گا تو اس کے پاس موقع نہیں رہے گا حلال کمائی میں جانے کا، بیوی بچوں میں جانے کا، راحت آرام سے کھانے کا، اس کے پاس موقع نہیں بچے گا۔ امت اتنی پڑی ہوئی ہے جو کلمہ نماز نہیں جانتی۔ عجیب حالات ہے۔ بے دینی کا سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا بغیر کلمہ نماز کے دنیا سے جا رہا ہے۔ کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں نہلانا، کفنانا، نماز جنازہ، دفنانا کچھ پتہ نہیں ہے، یا تو اپنے ہاتھ سے ایسے ڈال کے آ گئے یا ایسی مشین ہوتی ہے کہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے، ان کے حوالے کر کے۔ عجیب حالات ہے۔ صحابہ کو کیا بے چینی تھی کہ اللہ کا دین دنیا سے مٹا ہوا ہے اور ہم چین سے بیٹھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی تو تڑپنا تھا، یہی تو رونا تھا۔ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے وہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ 2 بات کے آثار نظر آتے تھے، اللہ کا دین دنیا سے مٹا ہوا ہے، ایک بے چینی ہوتی تھی، اور اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو، ایک بے چینی کی فکر ہوا کرتی۔ اللہ کا دین دنیا میں کیسے زندہ ہو؟ گناہگار، مجرم، اللہ ان کے ایک دانے، ایک قطرے کو کم نہیں کرتے۔ اگر تم دین کی محنت کو لے کے اٹھو گے، کیا اللہ تمہارے دانے قطرے کو کم کر دیں گے؟ صحابہ نے محنت کی، اللہ نے برکت کے دہانے کھولے۔ ایک صحابی استنجا کے لیے گئے، چوہا آ کر اشرفیاں رکھ رہا ہے، 17 اشرفیاں لا کے رکھ دیا، 17 اشرفیاں یہ لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا بل میں ہاتھ تو نہیں ڈالا تھا؟ کہا یا نبی اللہ میں نے بالکل ہاتھ نہیں ڈالا، کچھ بھی نہیں کیا، وہ چوہا لا لا کے دے رہا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ چوہا نہیں تھا، فرشتہ تھا، اور وہ بل نہیں تھا، سوراخ، وہ اللہ کے خزانے کا راستہ تھا، اللہ نے برکت کی روزی عطا فرمائی۔ ہمارے گھر کے چوہے تو سونے کا ٹکڑا اور بالی لے کے چلے جاتے ہیں اور وہاں سونے کا سکہ لا کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ کی طرف سے نظام تھا غیبی، روزی کا نظام، برکتوں کا نظام۔ آپ دیکھو نا کیسی برکتیں ہوتی تھی۔ ہم نے کمانے کا راستہ سیکھا ہے، تجارت، عہدہ، ڈگری، نوکری، دکان، کھیتی باڑی، باغات، تجارت کی منڈیاں، اور اللہ معاف کرے دھوکہ، جھوٹ، اور وہاں خرچ کرنے سے راستہ سیکھا تھا کمانے کا۔ مدینے کے گھر کا ایک ایک فرد اللہ کے مہمانوں پر خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا تھا۔ حیات الصحابہ میں ایک ہی صفحے پر 4 عورتوں کا ذکر ہے، ام مالک انصاریہ، ام مالک بازیہ، ام سلیم، ام اوس بازیہ رضی اللہ عنہن۔ چاروں کا مزاج یہ تھا، گھر میں کسی ستون سے ایک کپی برتن اس کو لٹکا کے رکھتے تھے، گھی اس میں بھر جاتا، حضور کی خدمت میں دیتے تھے۔ ام اوس بازیہ رضی اللہ عنہ نے لا کر پیش کیا، آپ نے کہا بلال اس کو خالی کر دو۔ بلال رضی اللہ عنہ نے خالی کر کے برتن دے دیا، وہ پردے میں تھی، برتن لے کر جا رہی تھی۔ گھر پہنچنے سے پہلے ایسا لگا کہ وہ تو وزندار ہے، شاید خالی نہیں ہوئی، دیکھا تو وہ تو بھری ہوئی ہے، تو روتے پیٹتے آئی، یا نبی اللہ، اے نبی جی
کیوں آپ ناراض ہیں؟ کیا اللہ کی طرف سے میرے خلاف کوئی بات آئی ہے؟ آپ نے گھی کیوں نہیں قبول کیا؟ آپ نے فوراً بلال سے کہا بلال تم کو خالی کرنے کہا تھا، کیوں نہیں خالی کیا؟ کہ حضور میں نے تو اتنا کھروچ کے خالی کیا کہ آج تو مجھے بھی غیرت آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگی لیکن یہ تو برتن بھرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ام اوس کیا خیال ہے تیرا، تو اللہ کے نبی کو اور مہمان کو کے لیے خرچ کرے اور ان کو کھلائے، کیا اللہ تجھے نہیں دے گا؟ کیا اللہ تجھے نہیں کھلائے گا؟ جا برکت والا لے کر جا۔ کہتے ہیں کھاتی رہی کھلاتی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پورا ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ابو بکر کا دور آیا 2.5 سال کا تقریباً، کھاتے رہی کھلاتے رہی، نہ بڑی بھی ختم ہو نہ گھی ختم۔ حضرت عمر کا دور آیا 9.5 سال، کھاتے رہی کھلاتے رہی۔ حضرت عثمان کا دور آیا، کھاتے رہی کھلاتے رہی۔ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین سب کے دور سے گزر گئی، نہ گھی ختم ہوئی نہ بڑی بھی ختم ہوئی، خرچ کر دیتے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، خرچ کرو۔ ہمارا عملہ اس بات پر آئے کہ اللہ کے دین کے تقاضوں پر خرچ کریں گے، گھبرائے نہیں۔ سونان گیا، پونا کا ایک جوان آٹو رکشا چلانے والا، کیسے گیا ہوگا، کیا قیمت ہوتی ہے اس کی، اور وہاں رو رہا ہے کہ صحابہ سچے تھے، اللہ کے راستے میں جان دیتے تھے، ہم تو ویسے سچے نہیں ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ اگلے دن تعلیم کے بعد کلمہ سنایا، تعلیم کا عمل، مسجد میں روزے کی حالت، رمضان کا مہینہ، اللہ کے راستے کا خروج، اور اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ وہاں کا ایک پرانا ساتھی صبح آ کر خواب سنا رہا ہے کہ فرشتے رات کو آئے اور اس آدمی کے منہ میں جنت کا لقمہ دے رہے تھے، جیسے وہ صحابی کے منہ میں لقمہ دے رہے وہاں فرشتے اور جنت کی ہو رہے، ایسے یہاں لقمہ دے رہے فرشتے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شوق شہادت لے کر پھر آپ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو۔ جو آدمی اپنے پیدائش کی جگہ سے جہاں جا کر انتقال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک موتی کا محل عطا فرمائیں گے۔ اس شوق کے اندر صحابہ جاتے ہیں۔ مدینہ مرکز۔ تمنا کرو ہم بھی اللہ کے راستے میں مریں گے انشاءاللہ۔ گھبراؤ نہیں، عملہ بناؤ، مسجد میں عملہ، شب گزاری میں پوری مسجد کی جماعت کو لے جانے کی محنت کرنا۔ کیوں کہ ان کو ماحول میں لا کر سمجھانا۔ ہفتے میں ایک دن تو ان پر ایسا روحانی غذا کا ماحول دو۔ شب گزاری پاور ہاؤس ہے، کیوں بھائی اپنے ساتھ پوری مسجد کی جماعت کو لے جانے کی کون کوشش کرے گا؟ بولو، سچا ارادہ کر رہے ہو نا؟ عصر سے اشراق، کھانا بستر ساتھ اور پوری مسجد کی جماعت۔ کیسا؟ عصر سے اشراق، کھانا بستر ساتھ اور مسجد کی جماعت۔ ایسے نہیں کہ اکیلے چلے گئے تو باکمال، اور پوری رات آباد ہو رہی، شب گزاری پوری رات آباد، شب بیداری ہے یہ۔ اتنے تقاضے سوچ کر آؤ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم تقاضوں کا پورا نہ کرنا جرم سمجھتے ہو، تقاضوں کا پیدا نہ کرنا اس سے بڑا جرم ہے۔ تقاضوں کا پیدا نہ کرنا اس سے بڑا جرم ہے۔ عملے کو تیار کرو، تقاضے سوچو، فکروں کے ساتھ۔ ہفتہ واری مشورہ ہے، ماہانہ جوڑ ہے۔ حضرت فرما رہے تھے جس قدر تم اہم تقاضوں کو قربان کر کے آؤ گے، اللہ امور مشورہ الہام تمہارے دلوں پہ کرتے جائیں، تمہاری قربانی پر ہی امور مشورہ الہام ہو۔ پورا عملہ ہمارا فکر مند ہو، کیا شب گزاری، کیا ماہانہ جوڑ، کیا قدیمات کا جوڑ، اور آنے والی جماعتوں کا استقبال، اور ایسا ماحول بناؤ کہ نقد جماعتیں بنے، ایسا ماحول بناؤ مسجدیں رات و دن آباد ہو، ایسا ماحول بناؤ کہ ہمارے خاندان اور ہمارے گھر والوں کو دیکھیں مستورات کی جماعتیں، ان کی زندگیاں بدلیں۔ قربانی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کی قربانیاں تو دیکھو، تبوک میں اعلان ہوا مال لگانا ہے، حضرت ابو بکر پورا لے آئے، حضرت عمر آدھا لے آئے، حضرت عثمان 10,000 کا دے رہے، حضرت عبد الرحمن ہزاروں کا لگا رہے، حضرت عقیل نے لائے، کیا لائے؟ رات بھر یہودی کے باغ میں پانی سینچا ہے، باغ سینچ کر ایک ڈول پر ایک کھجور، 2 سا کھجور، تقریباً 7 کلو، 1 سا 3.5 سیر کی، ایک سیر گھر میں دے دیا، 3.5 سیر 1 سا گھر میں دے دیا، اور 1 سا 3.5 سیر لے کر آپ کی خدمت میں آئے،
آپ نے اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے، آپ نے کہا یہ جو تبوک میں جانے کا ڈھیر لگا ہوا ہے سارے مال پر اس پہ ڈال دو، اس کی قربانی کی برکت سے اللہ سب قبول کر لے۔ غریبی لگانے کا شوق رکھتا ہے، غریبی لگائے۔ اللہ جانتا ہے تم کس قربانی سے چل رہے ہو۔ ہر کام کرنے والے کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے، اللہ اس کے دل کو جانتے ہیں، دل کے ارادے کو جانتے ہیں۔ ایک صاحب سے کہا گیا، تشکیل ہوئی، چلو جماعت میں جانا ہے، صحابہ نے اس کی تشکیل کی، اس نے کہا کچھ دو مجھے، کچھ تیار کرو۔ ارے کہا مال غنیمت ملے گا، برکتیں ملتی ہے۔ کہا وہ سب رہنے دو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے پہلے طے کرو کتنا دو گے۔ بولو کتنا؟ کہا 3 درہم۔ کہا دیں گے 3 درہم۔ 3 درہم پر معاملہ ہو گیا، ان کو لے گئے۔ اللہ کا کرنا کہ فتح ہوئی، مال غنیمت بہت آیا، تو صحابہ میں یہ اختلاف ہوا کہ 3 درہم بھی دو، مال غنیمت میں سے حصہ دو۔ بعضوں نے کہا 3 درہم چھوڑو، مال غنیمت میں سے دو۔ بعض نے کہا کہ نہیں حضور کے پاس چلو۔ آئے حضور کے پاس، پوری کارگزاری سنائی کہ 3 درہم پر راضی ہو کر گیا تھا۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس کی نیت کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں اس کو 3 درہم کے علاوہ کچھ نہیں ملنے گا۔ اللہ کے راستے میں کچھ دوسری نیت گڑبڑ کی، کوئی عہدہ، کوئی ڈگری، کوئی منصب نہیں۔ داعی تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں انسانوں کی ہدایت کا جذبہ ہوتا ہے، انسانوں کی ہلاکت کا جذبہ نہیں ہوتا۔ ارے اپنے تو اپنے ہیں، دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کا جذبہ ہو۔ صحابہ کے دل میں ایسی 3 خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ نقصان کرنے والوں پر احسان کرتے تھے، اذیت دینے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے، چاہے ان کے پاس حکومت ہو، سلطنت ہو، مال ہو، ان کے مال پر کوئی نگاہ نہیں ہوتی، کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ داعی کا دل ان ساری چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ہمارے مقدر کا ہمیں ملے گا، جس کو ملا ہے اللہ اس کو برکت دے۔ اذیت دینے والوں کے لیے ہدایت کی دعا۔ حضرت فرما رہے تھے اذیتوں کے راستے سے گزرے بغیر عزتوں تک اللہ نہیں پہنچاتے۔ اذیتوں سے گھبراتے ہو؟ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، امیر المومنین ہیں، اپنی کرسی پر تشریف فرما ہے۔ حضرت خباب آئے تو کھڑے ہو گئے، آؤ خباب بیٹھو۔ جیسے ہی بیٹھنے کے لیے آئے تو کہنے لگے اللہ اکبر کہ اس کرسی کے زیادہ حقدار تو بلال تھے۔ تو خباب ذرا ناراض سے ہو گئے، کہنے لگے بٹھا رہے ہو مجھے، تعریف ان کی کر رہے ہو، میں نہیں بیٹھتا۔ کہنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر کہنے لگے بھائی بلال کی قربانی بہت ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں قربانی والوں کی قدر کرو۔ ہمارا عملہ اپنے بڑوں کا ادب احترام نہیں کرے گا تو یہ پھر آگے کیسے جائے گا؟ اسی منزل پر جانا ہے۔ قربانی دینے والے لوگ آج ان کے گھٹنے اور کمر میں درد ہے، یہ عمومی گشت نہیں کر پاتے، اور تم کہتے ہو اس کا عمومی گشت ہوتا ہے؟ ہاں جی، 27 دن پھر رہے ہیں، یہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ قربانی دینے والوں کے قریب رہو تاکہ اللہ کا قرب مل جائے۔ ہاں، اپنے بڑوں کا ادب، اپنے بڑوں کا ادب۔ آج ان کی بیماری سے یہ چلنے پھرنے سے قاصر ہے، لیکن ان کی قربانی اس وقت کی ہے جب ہم پیدا نہیں ہوئے یا ہم آگے نہیں آئے تھے، اور یہ لوگ قربانی دے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ نا، سارے صحابہ میں کسی نے کسی کی غیبت کی ہو؟ آپ بتاؤ کیسا ادب احترام، خوبیاں بیان کرتے تھے صحابہ ایک دوسرے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبیاں بیان کرتے تھے، ایک ہی وقت میں 10 صحابہ کو بڑے مجمع کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے، ابو بکر عمر جنتی ہے، عثمان علی جنتی ہے، طلحہ زبیر جنتی ہے، سعد سعید جنتی ہے، ابو عبیدہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ سب جنتی لوگ ہیں۔ ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کا نام لے رہے ہیں۔ قرآنوں کو آگے بڑھاؤ، ان کے قربانیاں ہیں، ان سے مشورہ کرو۔ حضرت سعد مشورہ کر رہے ہیں، سمندر سامنے ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے، سلمان تم وہ آدمی ہو، ہمارے نبی تم سے مشورہ کرتے تھے، اور خندق انہی کے مشورے سے کھودی گئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ سمندر تمہیں رکاوٹ نہیں بنے گا، لیکن تمہاری جماعت میں ایک بھی گناہگار نہیں ہونا چاہیے۔ ذمہ دار جب ذمہ داری کا بوجھ لیتا ہے، اللہ عملے کے احوال کو کھول دیتے ہیں۔ حضرت سعد نے ایک دائرانہ نگاہ ڈالی، کہا میری جماعت میں ایک آدمی بھی گناہگار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پرانوں سے مشورہ کرو۔ اور پرانے بھی تو کیسے ہوتے تھے، 2 آدمی آئے، ہمیں سلمان فارسی سے ملنا ہے، یہ گھر ہے، دستک دیا، السلام علیکم، آپ سلمان ہیں؟ ہاں۔ وہ سلمان فارسی ہے؟
جی ہاں، کہا آپ تو صحابی ہے، ہم آپ سے مل کر خوش ہوئے. کہتے نہیں، میں صحابی نہیں ہوں. اللہ اکبر. جن کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خندق کے میدان میں، انصار کہنے لگے سلمان منا، مدینے میں سے انصار میں سے سلمان ہے. مہاجرین کہنے لگے نہیں نہیں، یہ تو ہجرت کر کے ہے، سلمان منا. حضور نے جب دونوں کی بات سنی کہا چھوڑو تم دونوں اپنے مذاکرے، سلمان منا اہل البیت. اللہ اکبر رضی اللہ عنہ. وہ کہہ رہے میں صحابی نہیں ہوں. ارے کہا بھائی وہ سلمان جو ایران سے آئے، فارس سے آئے، ایسے. ہاں وہ میں ہوں. کہا صحابی نہیں ہے. کیا ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو رہی ہے، چلو اور کہیں چلتے ہیں. تو کہنے لگے بھائی بات یہ ہے، صحابی تو میں نہیں ہوں لیکن سلمان وہی میں ہوں جس سے تم ملنے آئے ہو. کبھی تم کیوں نہیں، تم نے تو حضور کو دیکھا ہے اپنی آنکھ سے ایمان کی حالت میں، آپ تو صحابی ہو. کہ نہیں نہیں، قیامت میں جب اللہ کہے گا کہ سلمان میرے نبی کا صحابی ہے تب میں صحابی کہلاؤں. ڈر رہے ہیں. حضرت عمر کا انتقال کا وقت ہے. پرانے ایسے ہوتے تھے، پرانے بھی ڈرے. ہم پرانوں کی قدر کریں تب جوڑ بیٹھے گا. اجتماعیت اللہ کی مدد کا سبب ہے. پھٹے ہوئے برتن میں کوئی چیز شریف آدمی نہیں ڈالے گا تو پھٹے ہوئے دلوں میں اللہ کی مدد کیسے آئے. حضرت عمر برچھا مارا گیا تو اس حالت میں نماز پڑھتے تھے، بے ہوشی ہوتی تھی. ایک مرتبہ بچے نے ران پر رکھا. کہنے لگے بیٹا اتنا اونچا سر رکھ دیا. وہ سمجھا شاید تکلیف ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہے تھے اس لائق نہیں ہے کہ مانڈی پر رکھا جائے. تو بچے نے پنڈلی کی طرف کرنے لگا تو اٹھا کے اپنے سر کو زمین پر رگڑ دیا. اپنے گال کو زمین پر رگڑ رہے ہیں حضرت عمر، جس کے ایمان کا کمال، جن کے صفات نبوت کا کمال، جو نبی اپنے اوپر احسان مان رہے. ایسے عمر رو رو کر کہہ رہے ہیں وَيْلٌ لَكَ وَلِأُمِّكَ يَا عمر إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ. عمر تیرا اور تیرے باپ تیری ماں کا کیا بنے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا. قربانی دینا اور ڈر پیدا ہو. جو جتنا صحیح کرے گا نا وہ اتنا ڈرے گا. یہ کام کا صحیح رخ کی علامت ہے. کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ ڈر پیدا ہو. اللہ کا خوف ہر خیر کی رہبری کرتا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ کا کرم نہ ہوتا تو ہم اس مجمع میں بیٹھنے کے قابل ہوتے. اللہ نے اپنا فضل فرمایا تو ہم یہاں آئے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ میرے تنہائی کے گناہ کیا ہے؟ اگر معلوم ہو جائے تو لوگ مسافہ نہ کریں. صحابہ ڈرنے والے ہیں. حضرت سلمان ڈر رہے ہیں، رو رہے ہیں. بڑے بڑے صحابہ کو آپ دیکھو. حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اماں صدیقہ ہیں، مدینہ مرکز. باپ بیٹی دونوں صدیق اللہ کی طرف سے خرچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی تصدیق کی گئی. ایسے لوگ ہیں اور رو رہے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں کوئی تین کا ہوتا، میں کسی مسلمان کے گھر میں دمبا ہوتا، مہمان آتے مجھے ذبح کر کے ختم کر دیتے، میرا کوئی ذکر نہ ہو. جن کے احسانات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنا رہے انہی لوگوں کا یہ حال ہے، رو رہے ہیں. حضرت خباب نے کہا اچھا تو بلال کو تم اس لیے کرسی پہ بٹھانا چاہتے ہو کہ قربانی میں زیادہ ہے. تو امیر المومنین سنیے، جس وقت بلال کو گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، خباب کو آگ کے انگارے پر لٹایا جاتا تھا، پیٹ اور انگار کے درمیان کپڑا بھی نہیں ہوتا، خون اور چربی سے بدن کے وہ آگ بجھا کرتی تھی. جب پیٹ دکھایا تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا خباب تم ہی اس لائق ہو کہ کرسی پر تم آ گئے. میرے بزرگوں، ایک درخواست یہ ہے، ہمارا عملہ جوان بڑا پیارا عملہ، 20 سال 25 سال نظام الدین میں کارگزاری سن رہا تھا. 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ مہاراشٹر کی جماعت اور ایک علاقے کی جماعت تھی. میں نے پوچھا بیٹے تیرے عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا 23 سال. جوان لگ رہا تھا، بالکل نوجوان. کہا 23 سال کتنے بار 4 مہینے لگے؟ کہنے لگا میرے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے اور میں ہر سال 4 مہینے کا ارادہ کر چکا ہوں. نظام الدین میں پرچہ آیا حضرت کے سامنے، 45 مرتبہ 4 مہینہ لگایا ہوا. قربانی بڑھ رہی ہے. ہر سال 6 مہینے پر آ رہے ہیں لوگ. 4 مہینے لگایا، پھر اپنے علاقے میں آئے، فاصلے سے 2-4 مہینے کے، پھر 2 مہینے نظام الدین کے تقاضے پر. ہر سال 6 مہینے. اور تقاضے عالم کے اتنے ہیں. سودان سے ڈاکٹر صاحب آئے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. حضرت سے درخواست کی، حضرت ہمیں ایک وقت میں 1000 جماعتیں نظام الدین کی چاہیے اور 100 جماعتیں مستورات کی چاہیے تاکہ ہمارے ملک کے اندر چلے. حضرت چاہتے ہیں ایسے حوصلے والے ملکوں میں جائیں
نہ وہ کوئی ٹھیا دیکھے، نہ ٹھکانہ دیکھے، نہ نصرت دیکھے، نہ رہبر دیکھے، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ ان کا نام نہ نمبر، اور ہماری جماعت اس ملک میں اتر کر ایک ایک مسلمان کو تلاش کرے۔ برازیل کے لوگوں نے کارگزاری سنائی، ایک جماعت آئی، کام کری، برف تھا، کہیں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، چلتے چلتے تھک گئے ساتھی۔ ایک گارڈن کے اندر تھوڑا سا شیڈ تھا، اس کے نیچے انہوں نے نماز پڑھی۔ دو جوان ان کو دیکھ رہے، سلام پھیرے تو وہ نظر آئے، ان کے قریب گئے تو وہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگے میں مسلمان نہیں ہوں۔ ارے بھائی کوئی بات نہیں، آپ انسان ہو، ہم ایشیا سے آئے ہیں، تم یہاں جنوبی امریکہ کے لوگ، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے میرے والدین بھی مسلمان نہیں، دونوں کہہ رہے، لیکن ہمارے دادا جان کو ایسا کرتے دیکھا تھا جیسے تم کر رہے ہو، تو دل کو اچھا لگا تو ہم کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں لے کر گئے، اکرام کیا۔ آنے والوں کا استقبال کرو، مسجدوں میں، شب گزاری میں، ماہانہ جوڑ میں، جو آ جائے ایسے ملو جیسے بہت دن کے بعد آیا ہے، پیار سے ملو، نہیں آئے جا کر ملو، تان تشنی نہ کرو، بڑی باتیں کرتا ہے، ہوتا تو نہیں ہے، نہیں، اس سے دل پھٹ جاتے ہیں۔ ان کا استقبال کیا۔ وہ کہنے لگے رات کو ہم قیام کر سکتے ہیں؟ پوچھا کیوں؟ کہا ارے بہت سکون لگ رہا ہے، اتنا سکون زندگی میں نہیں ملایا۔ نہلایا، اچھے کپڑے دیے، رات کو قیام کیا۔ جو دو گشت کر کے لے کر آئے تھے، ان کے خواب میں حضرت عباس اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے ہم تمہاری جماعت کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، یہ دو جوانوں کو تم جو لے کر آئے یہ ہماری اولادوں میں سے ہے۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جنوبی امریکہ میں گئے، برازیل، ارجنٹینا، اور آج ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، 5% کا بھی نام باقی نہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تقاضے عالم کے ہیں، ہم چین سے بیٹھے رہیں، میرا سالہ چلہ لگتا ہے، تمہارے چلے کا موسم ہے، امت کا ارتداد کا کوئی موسم ہے؟ چلو کوئی موسم ہوتا تو اس موسم میں آپ کو نکالتے۔ آئے دن کلمہ نماز کے بغیر امت جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت میں ہمیں آنا ہے، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ فرشتے دھکا دیں گے، نبی کہیں گے میرا امتی ہے، وہ کہیں گے دین مٹ رہا تھا اور یہ اپنے کام دھندوں میں لگا ہوا تھا۔ نبی کی آنکھ میں آنسو آئے، انہوں نے، دشمنوں نے آپ کی حیات میں تکلیف دیا، ہم آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی تکلیف دینا چاہتے ہیں؟ ہمارا حملہ ہے یہ، کانٹے مارتا ہوا سمندر، عالم کے تقاضے، ملکوں کے تقاضے۔ گھبرانا مت، اگر آپ سچا ارادہ کرو گے، میں سچ کہتا ہوں اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ اپنی قدرت سے انتظام کرے گا۔ آپ ارادے تو کر کے دیکھو، سارا مجمع نیت کر لے اس کام کو ہم اپنا مقصد بنائیں گے، بولو انشاءاللہ، اور نیت کرو پوری زندگی کریں گے، اور نیت کرو پوری دنیا میں کریں گے۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لے اور اللہ سارے عالم میں آپ سے، آپ کے خاندان سے کام لے لے۔ اب سکون کے ساتھ پہلی درخواست یہ ہے، کھلے خرچ پر 3، 4، 5 لاکھ، نہ وقت دیکھو نہ مال دیکھو، بس اللہ کے راستے میں جانے کے لیے میں تیار ہوں، پوری دنیا کا جو تقاضا ہو نظام الدین سے میں جاؤں گا۔ ذرا سکون سے اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں، آپ سچا ارادہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ جماعت بنائیں گے۔ کھڑے رہو، سکون سے کھڑے رہو، بات چیت نہ کرو، کسی کا نام نہیں لکھنا، بھی کھڑے رکھو، خالی سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ، دور سے دور جہاں تک ہے، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، جو بھی عملہ اس کے لیے تیار ہو، سکون سے اپنی جگہ کھڑے ہو جائے۔ کھلے خرچ کے لیے، خرچ کی کوئی تحدید نہیں، جتنا لگے گا لگائیں گے۔ داعی کا دل بھی وسیع، دسترخوان بھی وسیع، ماشاءاللہ۔ اب تو امت اس پر آئی کہ 4 مہینے کی جماعت آئی، انہوں نے کہا 10-12 ہزار جماعت کے ساتھیوں کا خرچ ہوا، امیر کہنے لگا میرا 50,000 روپیہ خرچ کرو، یہ خرچ ہے کمائی کا راستہ۔ گھبراؤ مت، آپ بولو اور بولو۔ جن کا ملکوں میں وقت لگا ہے، 4-4 مہینے 3 بار لگے ہیں، عربی انگریزی جانتے ہو، خرچ کرنے کا جذبہ ہو، ایسے لوگ ہمت کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ گھبراؤ مت، اللہ دیں گے آپ کو مال۔ آپ سچا ارادہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، نگاہ جیب پر نہ ہو، نگاہ غیب پر ہو، اور ہمت کے ساتھ۔ دور والے ذرا نہیں کھڑے ہو رہے، نزدیک والے کھڑے ہو رہے، خالی کرو ارادہ۔ جو کھڑے ہیں کسی کو اشارے سے کہو تو بھی تو چل سکتا ہے، کھڑے ہو جا اللہ کا نام لے کر۔ دیکھو دائیں بائیں دیکھو، گھوم جاؤ، ذرا ساتھیوں کو دیکھو، چکر لگاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سچے ارادے کے ساتھ۔ ہاں، باقاعدہ خرچ طے کرنا ہے، تاریخ طے کرنا ہے،
جماعت بنانی ہے، 4-5 ساتھی عربی انگریزی جاننے والے بھی ساتھ ہوں، ایسی جماعتیں بناؤ. بھائی عبید بھائی ان کو لے لو سب کو وہاں مسجد کی طرف، مسجد میں لے لو، آسانی ہو جائے گی. بھائی اس طرف سے مسجد کے اندر آ جاؤ. بھائی ان کو جانے کی سہولت کرو اور باقی مجمع سکون سے بیٹھے. ہماری ساری تشکیل میں ساتھ لینا ہے، مجھے کئی تشکیل کرنی ہے، لیکن نیت آپ بھی کرو کہ انشاءاللہ آئندہ ہم بھی ملکوں میں جائیں گے بڑے خرچوں کے ساتھ. اچھا بڑے خرچ کا ارادہ نہ ہو، 1,00,000-1,50,000 کا خرچ کا ارادہ ہو، اپنی جماعتیں بنا رہے ہو یا بننی ہو یا بنائیں گے، ایسے لوگ سکون سے اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ. چلو پورا بڑے خرچ نہیں تو 1,00,000-1,50,000 50,000 80,000 جتنے خرچوں کی جماعت سب کھڑے ہو جائیں. کرو ارادے کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. چلنا پھرنا نہ کرو بھائی. ایک آدھ آدمی چل رہے ہیں ان کو ذرا حکمت سے بٹھا دو. کوئی مریض ہو، پیشاب کا تقاضا ہو، ایک الگ بات. اور کون کون کوشش کرے گا وہ بھی کھڑے ہو نا، کہ میں کوشش کروں گا 3-4-6 مہینے میں جماعت بن گئی تو لے جاؤں گا انشاءاللہ. کوشش تو کر سکتے ہیں نا. چلو چلنا شروع کرو. بولو کون ہے؟ ارے بھائی ہمتیں بڑی کمزور دکھ رہی ہے آپ کی. پوری دنیا کے تقاضوں پر جانا ہے انشاءاللہ تو گھبرانے کی کیا بات ہے. آپ کوشش تو کرو. 6 مہینے میں بھی آپ کا ارادہ ہو، آپ کھڑے ہو کر کو میں کروں گا جماعت بنانے کی کوشش. ماشاءاللہ. اور بولو. اور 50,000 ہے، 80,000 ہے، 1,00,000 ہے، 1,50,000 ہے، جتنے خرچ کی جماعت ہے. ہمت کے ساتھ بولو. چلو آپ لوگ بھی چلو اور دوسرا حلقہ آپ لوگ بھی لگا لو. بھائی کوئی تشکیل والا ساتھی ان کو ساتھ لے لیں. چلنا شروع کرو. آ جاؤ. اللہ آپ سب کی عمر میں برکت دے. سہولت کر دو بھائی کو چلنے والوں کی. اچھا بھائی نیت کرو، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. بس 2 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے کھلا خرچ ہو یا 1,00,000 کا خرچ ہو، ایسے لوگ کھڑے ہو کر بولو کہ 2 ماہ مستورات سے بیرون میں جاؤں گا. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.